لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی مت رکھیں انہی بنیادوں پر۔ اول دن سے ہی وہ خلاف ہو گئے، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں آئیں گے، اور وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن مجید کہتا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ترین لوگ ہیں ہم۔ اس لیے وہ کسی صورت میں بھی امت رسول ہاشمی کو قبول کرنے کے لیے بالکل قطعاً تیار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ کسی زمانے میں بھی کسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے، اس لیے تم ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی کوشش مت کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے یہ دوست نہیں بن سکتے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، قرآن مجید کی واضح نص اور حکم اور نہیں موجود ہے کہ ان کے ساتھ تم دوستی مت کرو۔ واضح احکامات آ جانے کے بعد بھی اگر ہم ان احکامات کو سائیڈ پر رکھ کر ان سے یہ تصور کر لیں کہ ہم ان سے تعلقات اور دوستی بڑھائیں گے تو شاید ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ اولیاء بعضهم اولیاء، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے وہ دوست نہیں بن سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن مجید فرماتا ہے جو ان کی طرف رجحان رکھے گا، جو ان کی طرف پھرے گا، مطلب تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ انہی میں سے تصور کیا جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ظالم قرار دیا اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی ظالم قرار دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو، قرآن کو کبھی بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت اگلی آیہ مبارکہ ہمارے رویے کو، اس آیہ مبارکہ کو پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید کا یہ جو انالیسز ہے وہ کتنا عظیم انالیسز اور تجزیہ ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، یسارعون فیہم، ان کی طرف وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ یسارعون فیہم، اس دوستی میں وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم نے ان سے دوستی کرنی ہے، تعلقات رکھنے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دوستی نہ رکھی تو ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو ہم کسی مشکل میں، پریشانی میں شکار ہو جائیں گے، IMF کی پابندیاں لگ جائیں گی، ورلڈ بینک کی پابندیاں لگ جائیں گی، کسی مصیبت میں مصیبت کا نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں ہم پھنس جائیں گے۔ آج ہمارا یہی آرگومنٹ ہے، آج ہماری یہی دلیل ہے کہ اگر اس شیطان بزرگ کے ساتھ تعلق ہم نہیں رکھیں گے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، مسائل میں پڑ جائیں گے، پریشانیوں میں پڑ جائیں گے۔ وہ اقتصادی پابندیاں لگا دے گا، وہ افراد پر پابندیاں لگا دے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ یقولون نخشی ان تصیبنا، قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں آپ، یقولون نخشی
ان تصیبنا دائرہ، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو ایمان پر ثابت ہیں، جو ایمان پر مضبوط ہیں، وہ اس حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں رکھتے، وہ ان سے دور رہتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، ان قریب اللہ سبحانہ وتعالی جب ان اہل ایمان کو فتح و نصرت عطا کرے گا جو اس کے حکم پر عمل پیرا ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ پھر شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے جو پلی لی تھی یہ تو کسی کام کی نہیں تھی۔